السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، انہی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اختیار کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بے شک وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور محبت کی جو پینگیں چڑھانے کے لیے لوگ بےتاب نظر آتے ہیں، انہیں کان کھول کر ان آیات کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ متعدد مقامات پہ اس مضمون کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ الممتحنہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ وہاں بھی دوستی کی ممانعت کر دی گئی۔ سورہ المجادلہ کے اندر اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح احکام اس بارے میں ارشاد فرمائے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ اور اس کے علاوہ دیگر جو کفار ہیں سب کے ساتھ دوستی کی ممانعت ہے۔ ایک ہے معاملات اور ایک ہے موالات۔ کفار کے ساتھ معاملات جائز ہیں لیکن موالات جائز نہیں، دوستی جائز نہیں۔ جو مرتدین ہیں ان کے ساتھ موالات بھی جائز نہیں ہیں اور معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ اہل اسلام کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو اسے دوستی لگانے سے قبل دیکھ لینا چاہیے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے بابرکت کلمات ہیں، التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لو۔ بندہ جن لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے تو ان کی صحبت کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یعنی جب تم دعوت کرو تو اہل تقوی کو اپنی دعوت پہ بلاؤ تاکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہو اور تمہارا کھانا اس کا صحیح مصرف بھی ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز میں روزانہ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن جس طرح ہم نماز باقی ساری مسجد میں چھوڑ گئے تو اسی طرح ہم یہ بھی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں اور باہر نکل کے کبھی بھی ہم نے اپنے کہے ہوئے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، جبکہ ہم یہ روزانہ ہر روز اپنی نماز وطروں کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں، تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی صرف مسلمانوں سے ہو اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، بلکہ فرمایا ان کے بارے میں کہ جب تمہیں ملے تو ان کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو اور جب ان کے ساتھ راستے میں چلنا ہو تو تنگ راستے پہ چلنے پہ انہیں مجبور کر دو۔ تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ، اس کی شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اس پہ موجود ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان سے دور رہو، کہیں ان کی صحبت کا رنگ تمہیں نہ چڑھ جائے، بلکہ ان کی نفرت کی ترغیب دلائی۔ ایک روایت کے کلمات ہیں،
فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. کیونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے. کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا. اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے. ہماری شاہراہیں کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا. جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے. یہ کل کی کہانی ہے. شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا. اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے. اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے. وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے. اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا. کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے. اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے. علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ. کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے. بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے. ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے. پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے. اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے. بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی. ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں، اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی برکات ان کو نصیب ہوں. ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی. تو دوستی، تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا.
فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو وہ اسے خوشبو کا تحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافر ہے، کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے، اور یا یہ خوشبو اس سے لے لے گا. اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا، لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبو میں بسا رہے گا.